یہ سبق دیتا جا رہے ہیں، سبق دیتا جا رہے ہیں۔ ان آیتاں دے اندر اللہ فرماندے نے حتۃ نغفر لکم، ان لفظاں اندر کہ معافی منگ دیاں داخل ہونا، اسی معاف کر دیاں گے خطایاکم، تہاڈیاں خطاواں۔ اور ان دے اندر مفسرین نے لیا کہ جدو اننے عرصے تو بعد تسی شہر اندر داخل ہو رہے جے، ایتھے انتقامی کاروائی نہیں کرنی بلکہ معاف کرنا ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جڑا احسان کردا ہے اللہ مزید نوازدا ہے، محسن بندا ہے رب مزید نوازدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو احسان دا مطلب پوچھا گیا، احسان کنوں کیا جاندا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری تعریف فرمائی، فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ تو رب دی عبادت اس طرح کر جس طرح تو رب نو دیکھ رہے ہیں، اس طرح توجہ، اس طرح خیال کہ رب نو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک سما پیدا نہ ہوئے تو پھر اس طرح کر کہ وہ رب تینوں دیکھ رہے ہیں، ایک کام از کام ایک کفیت ہوئے کہ او رب سانو دیکھ رہے ہیں، عبادت اجدی ہوئے۔ فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود السلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات لوگوں واسطے ایک ہدایت بندوبست فرمایا.
حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دی اندروں جس مقام نو میں اس وقت صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 57۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں کہ وادی تھی جزیرہ نمائے سینا اور جن کا معنی ہی پریشان سرگرداں کہ وہ وادی جس وادی دے اندر پریشانی دے عالم اندر سرگرداں ہے، کدی ادھر کدی ادھر، اور یہ مصر اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے۔ یہ بات نے مصر اور بیت المقدس ان کے درمیان کا علاقہ لکھے ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق حضرت مقاتل دی انہاں 30 فرسخ لمبائی اور 9 فرسخ چوڑائی 90 ضرب 27 یا ایک انداز نال 30 ضرب 18 میل دا یہ میدان، یہ جگہ جس مقام تے تقریباً 6 لاکھ افراد اس مقام تے نے، ایک ہے اللہ دی نافرمانی کرنی اور ایک اللہ دی نافرمانی بھی کرنی اور کو الفاظ بھی اس طرح دے بولنے، بس اوقات پھر اللہ اس نافرمانی دی صلاح دے دیتے ہیں۔ ایک تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی بات نو ٹھکرایا نہ منیا، پھر اگلی بات جڑی کہی کہ تسی جاؤ تہاڈی رب مدد کرے، اسی ایتھے بیٹھے ہیں۔ اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ کا لفظ جڑا بولیا کہ اسی ایتھے بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے پھر کیسا بٹھایا انہوں کہ 40 سال دا عرصہ، کہ چھوٹا یہ عرصہ تو نہیں، بڑا لمبا عرصہ، 40 سال دا عرصہ، اور صبح نکلتے کہ چلو واپس چلنے ہیں، جدھروں آئے سی ادھر، ظاہر ہے جدو رات میں رکتے صبح اٹھتے ویکھتے جتوں ٹرے سے ہوتے پھر، اور یہ بھی سوچ آتی چلو اپنے وطن میں واپس چلے جائیے، چلو جدھروں آیا ادھر نہ صحیح، اگلا وطن انہوں کا اپنا سی، ادھر بھی دن جایا جا رہا۔ اللہ پاک دی پکڑ، اللہ کی سزا، اللہ دی قید، ان کی نظر بندی کیسی کہ مالک نے اتھے ہی انہوں چکر دیتے ہیں، اتھے ہی پھر رہے ہیں، اور یہ نام اس میدان اندر جڑا انہوں کو کھان پین دیا چیزاں کچھ ایسا نو ختم، انہاں ازمائش سی، تھوڑے جہاں لوگ نہیں، اتنی بڑی ازمائش، بہت ساری ضرورتاں سی تھے، نہ کوئی تھی عمارت، نہ کوئی درخت کہ دھوپ تو بچاؤ ہو سکے، سردی گرمی تو بچاؤ ہو سکے، کھان دے مسائل، پین دے مسائل، اور اسی طرح پہنن دے مسائل، یہ ساری ضرورتیں موجود ہیں، مگر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام
اللہ دے محبوب بھی اتنے ہی نے. ضرورت سی اور اللہ ذو جلال نے جس طرح قوم نے مطالبہ کیتا اور اللہ دے نبیوں نے دعاواں کیتیاں اور دعاواں اللہ نے قبول کر کے اس قوم واسطے جنہیں گل نہیں نہ منی اس قوم واسطے پھر اس مالک دی مہربانیاں دیکھو ان دا رحم دیکھو ان دا کرم دیکھو ان دا نوازنا دیکھو کہ کنہ اس مالک نے انہوں نوازیا. اور اللہ دے قرآن نے بھی بڑے پیار دے بڑی محبت نال تذکرہ اس مقام تے بھی کیتا ہے. اور سورہ طٰہٰ پارہ 16 اتھی بھی تذکرہ موجود ہے اور سورہ آراف پارہ 9 اندے چ بھی تذکرہ موجود ہے. کئی ایک مقامات تے تذکرہ انعامات دا مگر اس مقام تے بھی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ ذو جلال نے انتظام کیسے کیتے کہ ظاہر وہ مالک چاہندا سزا دینی چاہندا تے ظاہر کھلا میدان ہے درخت ہے نہیں کوئی عمارت ہے نہیں تے گرمی دی شدت نال ہی انہاں نوں پون دیندا اینی گرمی پاندا اینی گرمی وہ مالک پاندا کہ ظاہر بے بس ہو کے معاملہ ختم ہو جاتا. اس راواں دے تے قادر سی اس بات تے مگر اللہ دے نبیوں دی دعاواں اور اس مالک کا پھر نوازنا اور مہربانی فرمانا شفقت فرمانا سارے اختیار اور ساریاں طاقتاں ہون دے باوجود کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے. اللہ دا قرآن اعلان کر کے سمجھا رہے ہیں. اللہ فرماندے نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ فرماندے نے بنی اسرائیل والوں وقت یاد کرو جدوں میں رب نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ میں رب نے تھوڑے تے بدلاں دا سایہ کر دیتا. غمام غمامہ دی واحد اور غمام بدلہ نو کیا جاندا ہے مطلب کہ یہ چھپان والے ان آسمانوں چھپایا ہوئے ہے. اور اللہ فرماتے نے میں رب نے تھوڑے تے بدلاں دا سایہ کر دیتا. سفید رقیق پتلے جے بدل اللہ نے ایسی ڈیوٹی لائی نہ بدلاں دی. مفسرین دیاں تفسیراں دے کے آیا اللہ نے انج دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نہ بدلاں دیاں. ظاہر ایک جگہ تے رکن والے نہیں سن یہ سفر کر دے سن تے جدھر جدھر جاندے نے بدلاں دا سایہ بھی نال ہی جاندا ہے بدلاں دا سایہ بھی نال جاندا ہے. واہ مالکا تیرے انتظام کیسے او مالک چاہے تے شدت دی گرمی اندر سردی دا سما پیدا کر دے وے. اس مالک دیاں قدرتاں نے نام سردی دے اندر گرمی دا سما پیدا کر دے وے. اللہ ذو جلال نے بدلاں دا سایہ کر کے انہاں دے سائے دا انتظام بھی کر دیتا ہے. انہاں دی گرمی سردی دا انتظام بھی کر دیتا ہے. اور اے لوگ زہر بدل چھتریاں دی طرح نے جدھر جاندے نے بدل نال نال نے اور انہوں نے نال مطالبے کی کیتے نے. زہر بات پیاز دی ضرورت پئی ہے بھوک دی ضرورت ہوئی ہے اور انہاں چیزاں واسطے بھی دعا اللہ دے نبیوں نے کیتیاں. اللہ فرماندے نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
میں رب نے تواڈے تے اتاریا کیے من بھی تے سلوا بھی. یہ دو چیزاں کھان والیاں نے اور اللہ ذوالجلال نے یہ دو چیزاں اتاریاں نے. اور انہاں دو چیزاں دے بارے اندر دیکھیا جائے تے من دے بارے اندر مفسرین نے کچھ باتاں لکھیاں نے. من کی من و سلوا. من دے بارے اندر ایک شبنم میں او سے جنوں سی تریل کہنے ہاں یہ درختاں تے پیندی اور پتھراں تے پیندی. یا ایک مٹھی گوند ہے جیڑی گوند انتہائی مٹھی بھی ہے لذیذ بھی ہے تے شہد نالوں مٹھی ہے. اور ہے بعد نے لکھیا جویں سکا دھنیا ہوندا ہے ایندے بھی جڑے نے گویا کہ ایندی طرح مٹھی کھان والی چیز ہے. اور لوگ جڑے نے رات نو آرام کر رہے نے تے وقت نزول دا ٹائم کی ہے صبح فجر تو لگ کے تے سورج نکل تو پہلے جتھے لشکر ہوندا کول ڈھیر لگ جاندے اس مالک دا عطا کرنا نا. یہ لشکر جس مقام تے ہوندا اس جگہ تے ڈھیر لگ جاندے اور یہ جناب اینو لیندے اینو پانی چ پاندے تے بہترین پیارا مشروب تیار ہو جاندا. تے پانی پیندے ویسے کھاندے جس طرح مرضی اینو استعمال کیتا جاندا. اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر من دے بارے اندر فرمایا. آقا فرماندے نے الکمعۃ من المنی الکمعۃ من المنی الذی انزل اللہ تبارک و تعالی علی بنی اسرائیل وماؤہا شفاء للعین. آقا فرماتے نے کھمبی جڑی ہے کھمبی جنگل دے اندر کھلی جگہ تے آپے اگن والی چیز ہے سفید جی ہوندی ہے چھوٹی جئی اور یہ بھی لذیذ. میرے آقا فرماتے نے الکمعۃ من المنی اے من دی او قسم ہے جڑی انزل اللہ تبارک و تعالی علی بنی اسرائیل. اللہ نے بنی اسرائیل تے اتارے آئے ان دی قسم ہے وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. اللہ فرمان دے نے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اندہ پانی اکھاں واسطے شفا ہے. ایک گویا کھمبی جڑی ہے من دیو قسم جڑی اللہ ذوالجلال نے بنی اسرائیل تے نازل فرمائی. اور سلوا کی ہے سلوا قرآن نے کیا سلوا. یہ سلوا کی ہے ایک پرندہ ہے جڑا چڑیا تو تھوڑا جہا بڑا ہے کبوتر تو چھوٹا ہے سرخی مائل ہے. اور جس جگہ تے لوگ ہوندے نا تے بڑی کثیر تعداد ہزاراں دی تعداد نال ایک پرندے آتے تے ظاہر اڑدے نہیں سن ڈرتے نہیں سن خوف نہیں کھاندے سن. اللہ بھیجدا ہی اس واسطے سی اے پکڑ دے ذبح کرتے بھوندے کباب بناندے اور کھاندے. انہاں دا کام ہے. اللہ نے مٹھی چیز بھی دیتی سلونی بھی دیتی دوویں طرح دی چیز کھان واسطے دے دیتی. اور انہاں لوگوں دی خوراک ہے اور بغیر محنتوں بغیر مشقتوں بغیر کوشش تو یہ نہیں کہ سارا دن کھپن تے پھر ملے ایسا کوئی معاملہ نہیں. یہ کیوں انتظام کیتا تاکہ یہ لوگ کھان تے باقی سارا ٹائم میری عبادت کرن مینو یاد کرن دھیان میرے وال رکھن اور میرے نال تعلق قائم کرن. ورنہ ظاہر بات ہے محنت مشقت جو بندہ کرے گا کہ وہ ٹائم کچھ ادھر بھی صرف ہوئے گا. اللہ نے تو انتظام کسی اور مقصد واسطے کیتا انہاں لوکاں دا واسطے انتظام کیتا تاکہ انہاں دی توجہ میرے وال خیال میرے وال یاد میری نال وابستہ ہو جان. اور اللہ ذوالجلال نے ایسے انتظام کر دیتے نے کہ جناب وقت فجر تو انہاں چیزاں دا نزول شروع ہوندا اور آفتاب سورج نکل تک یہ چیزاں وافراں دیاں تے اونیاں ہی جنیاں صبح لائیاں نا کہ اگلے دن تک جنہ استعمال کرنی ہے اونی دی اجازت کہ اونا تسی لے لو کھاؤ کوئی پابندی نہیں اونا لے لو.
اور جمعے والے دن نہ یہ ہفتے والے دن بھی کٹھی کر لیندے کیوں وہ انہاں دی عبادت دا دن ہوندا سی لہذا مفسرین لکھے اس دن دا نزول نہیں سی اور یہ 2 دن دی کٹھی یہ چیز کر لیندے تاکہ ضرورت دوبارہ نہ سانو پہ جائے اس قوم دا یہ انداز اللہ انہاں دی ضرورت یہ لوڑ کھان دی پوری کر رہے ہیں اور رہی بات پانی دی ضرورتہ بھی پیش آنا صرف کھانا ہی دے نہیں زہر پانی دی لوڑ بھی پئی یہ دعا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کروائی قوم نے آگے درخواست کی تھی اور 2 ایتوں تو بعد اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ جدو قوم نے پانی دا مطالبہ کیتا التجا کیتی تے یاد رکھو پانی منگنا ہوئے رب دی ذات کو لو او دو بھی طریقہ کی ہویا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دیتی ہے آج بھی اگر بارش دی قلت پانی دی قلت ہوئے تے اون دے واسطے نماز استسقاء بھی ہے کلی دعا بھی ہے اور اون دے نال توبہ استغفار تے صدقہ خیرات کرنا پھر دعا کرنی کلی دعا یا نماز پڑھ کے دعا کرنی یہ سارے طریقے موجود نے اور اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام لوگاں نے پانی دی لوڑے انی کثیر تعداد لوگاں دی فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جدو قوم نے پانی منگیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو لو وَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اللہ فرمان دینے اسی کیا کہ موسیٰ اپنا آسا پتھر دے مارو یہ پتھر کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی خاص پتھر دا تعین نہیں دا فرمایا موسیٰ اپنا آسا جیڑا انہوں پتھر تے مارو یہ تو پتھر تے ماریا فانفجرت من حسنتا عشرت عینا اور جدو پتھر تے آسا وجہ تے گویا کہ 12 جگہ تو پانی اوپن لگ گیا پانی نکل لگ گیا پانی پھٹن لگ گیا 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیتے یہ 12 کیوں جاری کیتے جناب یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے نے اور انہاں دی اولاد نو بنی اسرائیل آکھیا جاندا ہے انہاں 12 بیٹیاں دے 12 قبیلے بڑے اور ہر ایک قبیلہ جیڑا ہے وہ قبیلہ چھوٹا ہے تے کوئی قبیلہ بڑا ہے اسی طرح پتھر دے اندر جڑا پانی دے سوراخ نے کوئی پانی چھوٹا سوراخ ہے کوئی بڑا سوراخ ہے 12 مقامات تو پانی نکلنا شروع ہویا اور مفسرین نے لکھے ہے آج بھی جزیرہ نمائے سینہ دے اندر پتھر موجود ہے سوراخ موجود نے عیون موسیٰ دے نام دے نال انہوں دیکھیا جاندا ہے اور جدو پانی نکلنا شروع ہویا ظاہر قبیلے لگ سن سردار لگنے نگرانی لگ کے اور ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے مقام تو پانی لوے آپس اندر انہاں دا تنازع جھگڑا فساد نہ ہوئے خرابی دا باعث نہ بڑھے اللہ نے اونا پورا پانی دا انتظام کر دیتا کلو اناس مشربہم سارے دے سارے اپنے پین دی جگہ نو پہچان لین جان لین کہ اسی پانی اس مقام تو لین ہے اور اسی پانی اس مقام تو لین ہے نال فرمایا کلو واشربو من رزق اللہ کھاؤ پیتے پیو پیے لو واشربو من رزق اللہ اللہ دے رزق چو اللہ دے دیتے رزق چو اور قرآن دے الفاظ دس دے رزق دین والا کون اللہ
بلہ ہے کوئی اور نہیں دا جدو بندہ انہاں چیزاں نو سوچ لیندہ غور کر لیندہ رزق دین والا ہوئے بندے دے دل اندر یہ بات نہ آ جائے میرا فن دا کمال ہے میرا کمال ہے میرے ہنر دا کمال ہے میری کاراگری ہے تد مل رہا ہے نہیں میرے برادر کلو کلو واشربو من رزق اللہ کھاؤ پیو اللہ دے رزق چوں ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور زمین تے فساد نہ کر دے پھرو اور اس انداز نہ زمین تے نہ پھرو کہ فساد کرو خرابیاں کرو عام طور تے فساد دا معنی ایک ہی تا جاندا ہے ڈاکہ مارنا چوری کرنا کسی دا مال ناجائز غصب کر لینا تنگ کرنا پریشان کرنا پشیمان کرنا ان خرابیاں دے نال نال اے بھی فساد ہے کہ بندہ زمین تے رہ کے اللہ نال شرک کرے ان دی مخلوق ہو کے رب نال شرک کرے ان دی مخلوق ہو کے بندہ رب دا نافرمان بنے ان دی مخلوق ہو دے بندہ اللہ دے حکماں نو ٹھکرائے تے نہ منے سرکشی بغاوت ضد ہٹ درمی کرے ولا تعصوا فی الارض مفسدین اللہ ذوالجلال نے اے بھی انہاں دا انتظام کر دیتا ہے اور اگر دیکھیا جائے ان دے نال نال اگر انتظامات تے غور کیتا جائے تے بات یہ بھی سمجھان دی ہے کہ جناب انہاں لوگاں دے واسطے کپڑیاں دی ضرورت ہے اور انہاں کپڑیاں دا میلا ہونا انہاں کپڑیاں دا پھٹنا اور انہاں کپڑیاں دی ضرورت دا پیدا ہونا تفسیر تبری دے حوالے نال معارف القرآن تفسیر دے اندر بات لکھی ہے معارف قرآن دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انہاں واسطے اللہ نے انتظام کیسا کر دیتا ہے انہاں دے کپڑے میلے نہیں ہوندے میلے انہاں دے کپڑے پھٹتے نہیں دے اور انہاں دے کپڑیاں دے بارے اندر جو بچیاں نے پائے نے جو کسے نے پائے نے جویں جسم پڑھدا جاندا ہے کپڑے بھی پڑھدے ہیں کپڑے بھی بڑھتے جاندے نے اگر بندہ انہاں انعامات غور کرے انہاں احسانات غور کرے واہ مالکا تیرا نوازنا کنا عظیم ہے ان انتظام نواز دے کر دیتے اللہ فرمان دینے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ما رزقناکم او کھاؤ جڑا میں رب نے تانوں پکیزہ عطا کیتا ہے پتہ ہے چلدا ہے کھان دے قابل پکیزہ چیز ہے حرام چیز نہیں دی پکیزہ چیز اللہ نے حکم دیتا کلوا من طیبات ما رزقناکم جو میں رب نے تانوں دیتا ہے وہ پکیزہ کھاؤ صحیح کھاؤ مناسب کھاؤ اور اگر دیکھیا جائے سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ دے قرآن نے اس طرح دے معاملے نو کس انداز نال بیان فرمایا بنی اسرائیل دی بات دا تذکرہ سورہ طٰہٰ اندر کرتے ہیں اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا بنی اسرائیل دے لوگوں فقط یاد کرو کہ جدو میں رب نے تانوں نجات دیتی فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى میں رب نے تانوں نجات دیتی تواڈے دشمن دے کولوں اور دائیں جانب کوئی تور دا وعدہ کیتا ہم کلامی دا ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات
یاتی ما رزقناکم، جو میں رب نے تانوں رزق دیتا پاکیزہ او کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، ہٹ درمی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، ضد نہ کرو، ورنہ کی ہوئے گا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر یہ کام کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر میرا غصہ توڑے تے نازل ہوئے گا، میری ناراضگی توڑے تے نازل ہوئے گی، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اللہ فرماتے نے اور جس بندے تے پھر میرا غصہ نازل ہو جائے، میرا غضب میری ناراضگی برس جائے، فَقَدْ هَوَىٰ، وہ بندہ ان سمجھو کہ جنہیں برباد ہو گیا، وہ بندہ تباہ ہو گیا، جن دیتے اللہ دا غصہ برس جائے، اللہ دی ناراضگی برس جائے، تے اللہ بنی اسرائیل میں اس بات تو روک رہے لے۔ اور اگر سورہ آراف دا تذکرہ کرا، سورہ آراف اندر اللہ دے قرآن میں اس بات دا تذکرہ اس طرح فرمایا، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اسی انہاں نوں 12 کنبیاں قبیلیاں دے اندر تقسیم کر دیتا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اسی موسیٰ علیہ السلام والوحی کی بھیجی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا پتھر تے مارو، فَانْفَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 مقامات تو پانی جاری ہویا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے پانی پین دی جگہ پہچان لیا، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس بات دنال ملتی جلتی بات اللہ نے سورہ اعراف اندر بھی بیان فرمائی، اور فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے جس بات تو کیا انہوں نے وہ کام کیتا، انہوں نے وہ کام فرمایا زیادہ جمع نہیں کرنا، مگر انہوں نے جمع شروع کر لیا، یہ تو زیادہ جمع کرنا شروع کیتا، ظاہر کھانا خراب ہونا شروع ہوا، فرمایا کہ ایک کام کر کے نقصان کیتا کیتا اپنا، وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے میرے تے ظلم نہیں کیتا، اللہ فرماندے نے وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے میرے تے ظلم نہیں کیتا، ایک کام کر کے تے نافرمانی کر کے بندہ نقصان کیتا کردا ہے، اللہ دا کچھ بھی بگاڑ سکدا، سارے بھی نافرمان ہو جانا، سارے بھی تے اللہ دا کچھ بھی بگاڑیا جا سکدا، جنہیں بگاڑنا ہے نافرمانی کر کے اپنا بگاڑنا ہے، لہذا فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، نہ من کے آنکھیں نہ لگ کے نافرمانی کر کے الٹا چل کے، وَمَا ظَلَمُونَا، نہ میرے تے ظلم نے کیتا، اللہ پھر کی ہویا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ایک کام کر کے انہاں لوگاں نے اپنے آپ تے آپ ظلم کیتا ہے۔ آج اگر دیکھیا جائے جڑا بندہ نافرمانی دی زندگی گزار رہا ہے، نقصان کسے دا کر رہا ہے، مگر احساس ہو رہا ہے، کوئی احساس، کوئی فکر، کوئی سوچ ایسی ہے کہ میں نافرمانی کر کے نقصان کندہ کر رہا ہوں، اور نقصان
اپنا بندہ آپ کر رہے ہیں مگر سوچ بھی نہیں ایسی فکر بھی نہیں. انسان کو انہاں مقامات غور کر کے سوچنا چاہیے. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہاں لوگوں نے گویا نافرمانی کر کے ظلم اپنے آپ تے آپ کیتا. اور اگر دیکھیا جائے اس میدان دے اندر اللہ نے انہیں پیارے انتظام کر دیتے نوازتے. رات دے ٹائم اندھیرا بڑا ہوندا سی, بڑا اندھیرا تے اندھیرے دے اندر ظاہر بات ہے کم کار کیویں کرنے نے. مفسرین نے لکھیا ہے اللہ نے ایک مینار کھڑا کر دیتا. اس مینار اندر اللہ نے روشنی پیدا کر دیتی کہ اس روشنی دے اندر رات نو ساری چیزاں نظر آ رہی ہیں. رات نو بھی دن چڑھا دیتا اس مالک نے, روشنی کا انتظام بھی کر دیتا. اور اس سے میدان اندر ہی حضرت ہارون علیہ السلام دی وفات ہوئی. حضرت ہارون علیہ السلام اللہ نو پیارے ہوئے اور 1 سال تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دی 6 مہینے یا سال تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بھی وفات ہوگی. جو وفات ہوگی دو نبیوں دی اور نبوت کا معاملہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام انہاں دے سپرد ہویا. اس قوم دی رہنمائی اور انہاں نو سمجھانا اور آگاہ کرنا, اچھے برے تو روکنا, ان کی رہنمائی کرنی اور انہاں دے ذمے آ جاندی ہے. اور ایک قوم دا معاملہ ہے جو جدو انہاں سال دا عرصہ گزریا 40 سال دا عرصہ, ظاہر بات ہے وہ جڑی قوم سی ہٹ درم ضدی نافرمان تے تو دنیا تو چلی گئی تقریباً شاید ہی کو بچے آئے. اگے نوی نسل سی جن نے میدان دے اندر کھلی جگہ تے زندگی گزاری سی اور انہاں اندر بہادری شجاعت دے معاملے موجود سن. اور یہ پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دی انہاں دی قیادت دے اندر پھر معاملہ کی ہویا. انہاں دی قیادت دے اندر معاملہ ہویا. جمعہ دا دن پچھلا ٹائم میں شام دے قریب ٹائم میں اور ادھر دن غروب ہونے والا. انہاں دی قیادت دے اندر بیت المقدس اس بستی دے اندر لے گیا گیا لوگاں نو. انہاں لوگاں نال لڑیا گیا, دفاع کیتا, جہاد کیتا. اور اللہ ذوالجلال نے زہر اے شہر انہاں دے مقدر چ لکھ چھڑیا کہ تہاڈا ہی تانوں ملنا ہے. وہ صرف نافرمانی ڈر گئے, ضد کیتی تے 40 سال اس چیز کو اللہ نے لیٹ کر دیتا. 40 سال تو بعد انہاں دی قیادت دے اندر جو لڑیا گیا ادھر سورہ غروب ہونا ہے. جیتے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے وہ کی ہے, حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے فتح اللہ علیہم عشیۃ جمعۃ وقد حبست لهم الشمس یومئذ قلیلا حتی امکن الفتح. فرمایا کیے اللہ ذوالجلال نے فتح انہوں دے دیتی ہے کدو جمعے والے دن نے پچھلا ٹائم ہے شام دے قریب دا ٹائم ہے. اور اللہ ذوالجلال نے تھوڑی دیر واسطے سورج نو غروب ہون تو روک دیتا. تھوڑی دیر واسطے سورج نو غروب ہون تو روک دیتا. کیوں؟ حتی امکن الفتح, تاکہ انہاں دی فتح ہو جائے, انہاں نو فتح مل جائے. اللہ نے فتح دی خاطر, فتح دین دی خاطر یہ معاملہ بھی نوازتے کر دیتا ہے. اور جدو اللہ نے فتح دے دیتی ہے, کامیابیاں عطا کر دیتی ہے, کس مقام تے اللہ ذوالجلال نے انہاں لوگاں نو نوازیا. جدو فتح مل گئی کنی مدت بعد اللہ نے کتنی بڑی کامیابی عطا کی اور بڑی خوشخبری کہ اللہ ذوالجلال نے سانو ساڈا وطن واپس دے دیتا ہے, فتح دے دیتی ہے. تے اوندا ایک اصول دسیا, فرمایا ہن تسی ایں تے داخل ہونا ہے نا, تے داخل ہوندا ایک طریقہ ہے, خوشخبری ہے تے خوشخبری لہذا طریقہ کار کیے. اللہ فرمان دینے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ
سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فرمایا وہ وقت یاد کرو وقت وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا جدو میں رب نے تانوں کیا داخل ہو جو هذه القرية اس بستی دے اندر فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا اندے چ جاؤ داخل ہو جو کھاؤ جتو چاہتے جے کھاؤ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا مگر اندے اندر داخل ہوتا طریقہ کی کرنا ہے. ایک کلی بات ایک فعلی بات اللہ نے فرمایا اندے اندر داخل ہونا کی ہے 7 دروازے سن اس وقت اور جیڑا قبلے دی طرف دروازہ سی اس دروازے دا معاملہ انہوں باب الحطہ آکھیا جاندا ہے اور ادھر اللہ فرماتے نے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا داخل ہونا طریقہ ہے کہ اپنے سر جھکان دے ہویا داخل ہو سجدہ کر دے اور سر جھکان دے ہویا مطلب کسی آجزی انکساری والا پہلو اختیار کر کے تسی اندے اندر داخل ہو رہے. اور دوسری بات فرمایا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ تے نالے کہنا اللہ سانو معاف کر دے اللہ سانو بخش دے نالے تے نال جھک دے ہویا سجدے دا انداز جھک دے ہویا آجزی دا انداز ایک کہنے تے آ کرنا ہے چکاؤ پیدا کرنے تے زبان چوئے کہنے تے پھر کی ہوئے گا فرمایا نغفر لکم خطایاکم بڑا کچھ تسی کیتا ہے یہ تو ایک کرو گے میں رب تانوں معاف کر دیاں گا. حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اور فرمایا میں خطاواں معاف کر دیاں گا دیاں قریب نیکی کرنے والے اسی مزید نماز لے جویں جویں بندہ محسن بندہ جائے نیکی کرنے والا بندہ جائے اللہ دیاں نوازشاں اسی طرح بڑھدیاں چلیاں جاندیاں نے اللہ بندے نو زیادہ نوازدا چلا جاندا ہے. ادھر مطابقتاں کی نظر آ رہی ہیں ادھر فرمایا کی جھک دے ہوئے داخل ہونا ہے معافی منگ دے داخل ہونا ہے. اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی بھی کہا سامنے آئی میرے آقا علیہ السلام نے مکہ نو چھڑیا آقا مدینہ منورہ اندر چلے گئے بڑے لمبے عرصے تو بعد اللہ نے دوبارہ موقع عطا کیتا عطا مکہ دا موقع میرے آقا علیہ السلام دے نال عظیم و شان لشکر موجود ہے میرے آقا سواری تے بیٹھے نے جب مکی اندر داخل ہون لگے میرے آقا تے عاجزی انکساری دا انداز اختیار کیتا ہے عاجزی انکساری فخر غرور تکبر نہیں بلکہ عاجزی انکساری دا انداز اختیار کیتا ہے. اور اللہ نے قرآن نے کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح جدو رب دی مدد آ جائے تے فتح حاصل ہو جاندی ہے ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ایک وقت ہو سی ایک بھی کلمہ پڑھنو تیار نہیں سی آج وہ وقت ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا میرے محبوب تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج جماعتاں دی جماعتاں گروہ دے گروہ دین اندر داخل ہو رہے ہیں تے تہاڈی ذمہ داری کی ہے فسبح بحمد ربک واستغفر اپنے رب دیاں تسبیحاں کرو تے رب کولوں بخش منگو انہ کان توابا بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے توبہ منن والا ہے قبول کرنے والا ہے. میرے آقا علیہ السلام دی اللہ نے رہنمائی یہ کی تھی آقا علیہ السلام نے پھر اس طرح کیتا آقا جدو فاتحہ نہ داخل ہوئے تے شکرانے دے 8 نفل میرے پیغمبر نے پڑھے
8 رکعتاں پڑھیاں، خوشی کا موقع سی، بڑی مدت تو بعد اللہ نے کامیابی دیتی اور ادھر پیغام دیتا جا رہا ہے۔ اور جدو خوشی ہوئے، خوشی دے خوشی منان دا انداز کی رب دا شکر ادا کیتا ہے، اور رب دا شکر ادا کرنے واسطے رب دے سامنے سجدہ ریز ہویا جائے، اے خوشی دا انداز ہے، اے اپنایا جائے۔ اور اللہ انہاں نوں بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ ایک سبق یہ ہے اور ایک سبق یہ ہے کہ جدو تسی زہر باتے قابض ہو گئے سی بستی اندر، شہر اندر، جو ہون تسی انتقام نہیں لینا، بدلے نہیں لینے، قتل و غارت نہیں کرنی، بلکہ اونجی معاف کر دینا ہے جی میں آمنہ دے لال علیہ السلام نے معاف کیتا ہے۔ یہ سبق دیتا جا رہے ہیں، سبق دیتا جا رہے ہیں۔ ان آیتاں دے اندر اللہ فرماندے نے حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، ان لفظاں اندر کہ معافی منگ دیاں داخل ہونا، اسی معاف کر دیاں گے خطایاکم، تہاڈیاں خطاواں۔ اور ان دے اندر مفسرین نے لیا کہ جدو اننے عرصے تو بعد تسی شہر اندر داخل ہو رہے جے، ایتھے انتقامی کاروائی نہیں کرنی بلکہ معاف کرنا ہے۔ وَسَنَزِيدُ المحسنین، جڑا احسان کردا ہے اللہ مزید نوازدا ہے، محسن بندا ہے رب مزید نوازدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو احسان دا مطلب پوچھا گیا، احسان کنوں کیا جاندا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری تعریف فرمائی، فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ تو رب دی عبادت اس طرح کر جس طرح تو رب نو دیکھ رہے ہیں، اس طرح توجہ، اس طرح خیال کہ رب نو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک سما پیدا نہ ہوئے تو پھر اس طرح کر کہ وہ رب تینوں دیکھ رہے ہیں، تے کم از کم ایک کفیت ہوئے کہ او رب سانو دیکھ رہے ہیں، عبادت اجدی ہوئے۔ فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نے قرآن کی فرمایا ہدایت کچھ کیتا کچھ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بما كانوا يفسقون۔ فرمایا کہ بدل دیتا انہاں لوکاں نے جنہاں نے ظلم کیتا بات نو غیر الذی علاوہ اوندے تو قیل لہم جڑی انہاں نو آکھی گئی فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر میں رب نے نازل کیتا انہاں تے انہاں ظالماں تے جنہاں نے ظلم کیتا رجزا من السماء، آسمان تو میں رب نے عذاب نازل کیتا بما کانوا یفسقون، اس وجہ تو کہ انہوں نے نافرمانی والا معاملہ کیتا۔ نافرمانی والا معاملہ کی کیتا؟ دو باتیں کہیں سی، ایک بات ہے کہ جھکدیاں سجدہ کردیاں داخل ہونا ہے، اور دوسرا معافی دی درخواست کردیاں داخل ہونا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، فرمایا کہ بنی اسرائیل نو آکھیا گیا سی کہ داخل ہو دروازے تو سجدہ کر دے اور ایک کہندے ہوئے کہ سانو معاف کر دے۔ فدخلوا يزحفون على أستاحهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے رہے کیا کہ انہوں ایسی کہ سجدہ کر دے داخل ہوئے ہوتے معافی مانگ دے داخل ہوئے ہو، مگر انہوں نے سجدے دی بجائے کیتا کیے آکڑ دے ہوئے اور سرین دے بان یعنی چوتر نیچے لا کے اس طرح آکڑتے ہوئے انداز اختیار کر کے داخل ہوئے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات
معافی دی بجائے انہوں نے کیا کہ گندم بالی دی اندر یا دانا بالی دی اندر، یعنی دنیا دی چیز، دنیا دے وسائل، دنیا دا مال منگ دے اندر داخل ہوئے، دونوں باتاں نو بدل کے رکھ دیتا۔ کیا سی آجزی نہیں کی تھی، انکساری والا انداز اختیار نہیں کیتا۔ کیا سی معافی نہیں منگی، بلکہ ان دی جگہ دے دنیا دا دانا، مال، دولت اے منگ لیا، دونوں چیزاں نو انہوں نے بدل کے رکھ دیتا۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا جنہاں نے یہ بدلیا انہوں نے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدلیا انہوں نے جنہوں نے ظلم کیتا قولا بادنو غیر الذی قیل لہم، جو رب نے کیا سی وہ نہیں کیتا، انہیں تو علاوہ معاملہ کیتا۔ تے پھر جدو بندہ ایڈا ہٹ درم تے ایڈا زدی ہو جائے نا، اینا ہٹ درم اور ایڈا زدی ہو جائے بندہ، تے پھر یاد رکھو قرآن اللہ دا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرمان دے رہے پھر ایسے ظالمات میں رب نے آسمان تو عذاب نازل کیتا، تعاون دی بیماری اندر اللہ نے مبتلا کر دیتا۔ اور چاہیدہ ایسی انی مدت تو بعد اللہ نے اس شہر دا قبضہ دیتا، اپنا وطن دیتا، چاہیدہ ایسی آجزی، فرما برداری، اللہ دا شکر اور صحیح زندگی گزار دے۔ مگر بعض مفسرین نے لکھا کہ ایتھے آ کے بھی انہوں نے بدکاری دے معاملے شروع کر دیتے، نافرمانی کی تھی، اور جدو نافرمانی کرتی پھر ایدے رات جڑا نقصان ہویا، بعد نے لکھا تقریباً 70,000 یہودی مرے پھر اس بیماری دے، 70,000 تعاون دی بیماری اندر مبتلا ہو کے مرے۔ اور یہ سزا کیوں، کس وجہ تو ملی؟ یاد رکھو میرے واسطے بھی تھوڑے واسطے بھی اندر سبق موجود ہے۔ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، جدو بات بدل دیتی ہے رب نے کچھ کیا تو نہ کچھ کر دیتا ہے۔ ادھر معافی کی، ادھر دنیا منگ لی ہے، ادھر سجدہ کیا، ادھر آکڑ گیا، تکبر کیتا۔ اور آج کیا اسی اللہ دا حکم نہ مان کے اسی آکڑ دا اظہار نہیں کر رہے کہ اس مالک نے نماز دا کیا، سجدے دا کیا، تے اسی نہ کر کے کی سمجھ رہے ہیں؟ ان کا مطلب عاجزی ہے، ان کا مطلب انکساری ہے، رب دی بات نو نہ مننا۔ اور انہاں لوگاں نے بات کچھ دی کچھ کہہ کے اس بات دا مذاق اڑایا۔ اور آج اگر بندہ ایسا معاملہ کرتا ہے تو کیا اللہ دی بات ہے مذاق نہیں؟ کیا یہ آکڑ اور تکبر نہیں؟ کیا زد اور ہٹ درمی نہیں؟ صرف آج رات میں اپنے اپنے مقام پہ جا کے رات میں سون تو پہلے سوچ لیا جے کہ میں ہر بندہ صبح اٹھن تو لگ کے رات سون تک کنے حکم نے جنہ دی میں خلاف ورزی کر رہے ہیں، او خلاف ورزی کرن کہ برے لوگ اور گندے لوگ نے اور عذاب کے مستحق لوگ نے، اور اسی کریے تھے کوئی مسئلہ نہیں۔ سبق موجود ہے اس بات اندر۔ راؤ دوستو لما فکریہ ہے کہ نافرمانی دی وجہ تو رب کہندے نے میں آسمان نہ تو انہوں عذاب نازل کر کے عذاب اندر مبتلا کیتا۔ آج بھی اللہ دا عذاب کسی بھی شکل سے کسی بھی انداز چاہ سکتا۔ اگر ایک بندہ نہیں باز آندا نا، اللہ دے حکم وال جھکدا نہیں، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگدا، تے مت خیال کرے کہ عذاب دا انداز انہوں نہیں آندا یا پکڑن دی نہیں آ سکتی، وہ پکڑ نہیں سکتا، ایسی بات نہیں، وہ پکڑن تے قادر ہے، ہر وقت پکڑن تے قادر ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ اس عذاب کیوں دیتی ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا اس واسطے یہ نافرمانی کر دے سن، اسی نافرمانی حجامت دے معاملے اندر دیکھو نافرمانیاں، لباس دے معاملے اندر ساڈیاں نافرمانیاں، اور خوشیاں دے موقع تے چاہیے بندہ عاجز بنے، ہوندا شکر گزار بنے۔ اسی کہنے ہونی تے موقع ہے، ایک ہی تو موقع ہے،
یہ تو بعد کڑا موقع آنا ہے. اور کس طرح انداز، کس طرح نافرمانی دے دروازے کھڑکائے جاندے نے اور ان دے غضب نو للکاریا جاندا ہے. کیوں؟ خوشیاں دے اندر. اے بھی خوشی دے اندر آکڑ گیا سی، آج تے نہیں بنے، آکڑے سن. اتنی دیر تو بعد اپنا وطن مل رہا ہے، پھر آکر تکبر. اور ادھر میرے پیغمبر دی سیرت کی دس ہے. اگر وطن واپس ملے ہے تو آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دی دن انداز اختیار کیتا ہے، آج دی والا. اور پھر اینا لشکر موجود ہے، بدلہ لیا معاف کر دیتا ہے، معاف کرتا ہے. یہ عاجزی نہیں، انکساری نہیں میرے پیغمبر دی. اور آمنہ دلال دیوارے اندر کھین والا بات بڑی پیاری کرتا ہے. اندر شمسام تو آکے سن سجنا، جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیا. اور جندی عمر دی قسم خدا کھاوے، اور جندی عمر دی قسم خدا کھاوے، جندیاں انگلیاں چانو چیر دیا. سردار سبی سرداران دا نالے ہادی گنہاران دا، شافی مومن تابے داران دا، جنو شرما دامل گیر دیا. اور سچا مرشد خلقت ساری دا، سچا مرشد خلقت ساری دا، یعنی خاکی نوری ناری دا، جنو خیر البشر پکاری دا، جنو خیر البشر پکاری دا. واہ صفتان بدر منیر دیا. اور ادھر کی مناسبت وجہ آساد تعجب کیڑی گل دا، پتھراں چو پانی نت چلدا. وجہ آساد تعجب کیڑی گل دا، پتھراں چو پانی نت چلدا. پنجا انگلیاں چو نکلیاں پانچ نہراں، پنجا انگلیاں چو نکلیاں نے پانچ نہراں، اے انگلیاں ہی میرے پیر دیاں. اور پنجا انگلیاں چو نکلیاں نے پانچ نہراں، اے انگلیاں ہی بدر منیر دیاں. شمسام تو آکے سن سجنا، جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیا. جندی عمر دی قسم خدا کھاوے، جندیاں انگلیاں چانو چیر دیا. اور آؤ دوستو، سبق اس بات آئی ہے کہ اللہ خوشی کا موقع لے آئے، کوئی بھی ہوئے آجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، پھر بھی رب کو لو معافی منگو، معاف کر دیو. یہ سبق ہے آج دے اس درس اندر، آج دیا این آیت اندر میرے پیغمبر دے اس میں نے چیزیں ثابت کی دیا نے، آجزی بھی، انکساری بھی، معاف کرنا بھی. مگر اس قوم نے اس بات کو نہ منیا، سبق نہ سکھیا کہ اللہ نے ساڑھے واسطے کس طرح دے کنج دے انتظام کیتے. مگر ان دے باوجود جنہوں اللہ نے فتح دیتی، پھر بھول گئے، پھر نافرمانی تے اتر آئے. تے پھر اللہ دی سزا، اللہ دی پکڑ، وہ غالب جدو چاہے کر سکتا ہے. بندہ ایڈا ہٹ درم تے زدی نہ بن جائے. اللہ منو تانوں اپنے اعمال دی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ سبق دیتا جا رہے ہیں، سبق دیتا جا رہے ہیں. ان آیتاں دے اندر اللہ فرماندے نے حتۃ نغفر لکم، ان لفظاں اندر کہ معافی منگ دیاں داخل ہونا، اسی معاف کر دیاں گے خطایاکم، تہاڈیاں خطاواں. اور ان دے اندر مفسرین نے لیا کہ جدو اتنے عرصے تو بعد اسی شہر اندر داخل ہو رہے جے، ایتھے انتقامی کاروائی نہیں کرنی بلکہ معاف کرنا ہے. وسنزید المحسنین،
جڑا احسان کردا ہے اللہ مزید نوازدا ہے محسن بندا ہے رب مزید نوازدا ہے میرے آقا علیہ السلام کو احسان دا مطلب پوچھا گیا احسان کینوں کیا جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری تعریف فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے نیکی یہ ہے کہ تو رب دی عبادت اس طرح کر جس طرح تو رب نو دیکھ رہے ہیں اس طرح توجہ اس طرح خیال کہ رب نو دیکھ رہے ہیں اگر ایک سما پیدا نہ ہوئے تو پھر اس طرح کر کہ وہ رب تینوں دیکھ رہے ہیں تے کم از کم ایک کفیت ہوئے کہ او رب سانو دیکھ رہے ہیں عبادت اجدی ہوئے اور مایا وسنزید المحسن